عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ ہی سے ایک اور روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس، انسانوں کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہے، ہر روز جو طلوع ہوتا ہے تو ہر جوڑ کا صدقہ۔ یہ انگلی کا جوڑ ہی اگر لاک ہو جاتا، آج صبح آپ اٹھتے ہو یہ لاک نہیں تو کیا ہوتا، گھٹنا لاک ہو جاتا، کونی لاک ہو جاتی۔ صبح کو انسان اٹھے کہ میں بھلا چنگا ہوں، کل یوم تطلع فیہ الشمس، ہر دن جس میں کہ سورج جو ہے طلوع ہوتا ہے اس میں ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب۔ اس کو شیخ سعدی نے بہت عمدگی سے کہا ہے، ہر سانس جب انسان کے اندر جاتا ہے موجب تقویت ہوتا ہے، وہ آکسیجن گئی قوت ملی، اسی کو برن کریں گے انرجی ملے گی۔ سانس باہر نکلتا ہے یہ صفائی کا ذریعہ بنتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ اور بہت سی چیزیں نکل گئی۔ بس بر ہر نفس 2 شکر واجب، بس ہر سانس پر 2 مرتبہ شکر کرنا چاہیے۔ ہر سانس اندر گیا موجب تقویت، باہر بنا موجب تنقیح، لہذا پس بر ہر نفس 2 شکر واجب۔ تقریباً اسی طرح کا یہ معاملہ ہے، لیکن اب یہ کیسے صدقے ہوں گے؟ اس صدقے ہی کی جیسے کہ پہلے آ چکا ہے اسی کی یہ تعریف میں ہے۔ تعدل بین اثنین صدقۃ، 2 آدمیوں کے درمیان عدل کراؤ، فیصلہ کرا دو عدل کے ساتھ، یہ بھی صدقہ ہے۔ تعین الرجل فی دابتہ فتحملہ علیہا اور ترفع لہ علیہا متاعہ صدقۃ، اور تم مدد کرو کسی انسان کی اس کی سواری کے معاملے میں کہ اسے اس پر چڑھنے میں مدد دو، یا یہ کہ اس کی کوئی چیز اس کا سامان نیچے سے اٹھا کے پکڑا دو، اونٹ پر سوار ہو گیا ہے اب سیتے سے سامان پکڑا رہے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، ہر پاک بات جو اپنی زبان سے نکالو گے وہ صدقہ ہے۔ فلیقل خیرا او لیصمت، بات صحیح کرے، اچھی کہے یا خاموش رہے، ہر اچھی بات جو زبان سے نکلتی صدقہ ہے۔ وبکل خطوۃ تمشیھا الی الصلاۃ صدقۃ، اور ہر قدم جو وہ نماز کے لیے جاتا ہے تو اٹھاتا ہے یہ صدقہ ہے۔ وتمیت العزاء عن الطریق صدقۃ، اور راستے میں سے کوئی اذیت شے کو، اذیت بخش چیز کو دور کرتا ہے، کہیں روڑا پڑا ہوا ہے، کہیں کچھ اور ہے، بت ہو کر کھا جائے گا، ہو سکتا ہے کوئی اندھا گزرے، اس کے لیے کوئی مصیبت ہو جائے، اس کو اگر ہٹاتے ہوئے چلے گئے، یہ بھی دین کا وہی جامع تصور کے صدقہ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں۔ صدقہ صرف یہ نہیں کھالا بکرا لا کے ذبح کر کے وہ وآت المال علی حبہ، اب اس میں جو ترتیب میں نے کہا تھا، الاقرب فالاقرب، الاقرب فالاقرب، سب سے پہلے ذوی القربہ، اور اس میں اکثر و بیشتر ہم سے کوتاہی ہو، دور دراز کے لوگوں کے ساتھ نیکی ہو رہی ہے، سگے بھائی کی بیوہ اور یتیم بچے جو ہے وہ محروم ہیں، انہوں نے اس وقت یہ کر دیا تھا، یہ کر دیا تھا، ظاہر بات ہے کہ رشتہ داروں سے تو شکایتیں ہوتی ہے، یہ تو ہمیشہ ہمارے مخالف رہے جی، ان کی ہم کیسے مدد کریں؟ اگر تو اللہ کے لیے دینا ہے تو پہلا حق ان کا، من عطا للہ وابغض للہ وعطا للہ ومنع للہ، اللہ کے لیے دیا ہے اگر تو اپنے اس نفس کی جو انتقام کا جذبہ ہے اس کو کچلو، اور جس کا سب سے پہلا حق ہے اس کو پہنچاؤ۔ حق بحقدار رسید، ذوی القربى والیتامى، جو بے سہارا رہ گئے، باپ کا سایہ نہ رہا، والمساکین، مساکین کسے کہتے ہیں؟ مسکنت کہتے ہیں، کم ہمت۔ آپ کو معلوم ہے آج کل ایک مرض کہلاتا ہے نیورستھینیا، آدمی دیکھنے میں ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، لیکن اندر سے اس کی کوئی ہمت ایسے جواب دے گئی ہے کچھ کر ہی نہیں سکتا، وہ ہے مسکین۔ اسی لیے جو فرمایا گیا یہودیوں کے لیے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت کے معنی بھی کمزوری، اور مسکنت کم ہمت، ہمت ختم ہو، تو جو اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا رہ سکتا اس وجہ سے کہ اس میں وہ ہمت کم ہو گئی ہے، وہ بھی مستحق ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر، پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے نہ سرائے تھی، نہ کچھ اور تھا، نہ ہوٹل تھے، پھر اگر کہیں راستے میں چوری ہو گئی، ڈاکہ پڑ گیا، تو آدمی جو ہے گھر میں خود ہے، کفیل ہے، اچھا ہے، اس وقت کی حالت ایسی ہو گئی۔ ہمارے ہاں بیگرز نے اسی کو ایک بہت بڑا بہانہ بنایا ہوا، جی میں آیا تھا وہاں سے اور یہاں سے اور میری جیب پھٹ گئی، سب کچھ چلا گیا، اب مجھے واپس جانے کے لیے کرایہ چاہیے۔ اکثر و بیشتر جھوٹے کیسز ہوتے ہیں، اگر آپ کسی کو پکڑ لیں اور ساتھ لے کر کہیں تحقیق کراؤ تو وہ حق جائے گا، پھر نہیں آئے گا اس وقت سے۔ لیکن یہ کہ وابن السبیل یہ بھی ایک کھاتا ہے، وسائلین، یہ ذرا تفصیل طلب معاملہ ہے۔ اسلام کی تعلیم بڑی متوازن، ایک طرف سوال کی مذمت ہے، مت اپنا دستے سوال دراز کرو کسی کے سامنے،
جو شخص ہاتھ پھیلاتا ہے مانگنے کے لیے وہ اپنی عزت نفس کو ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا اور آپ ٹھوکر مار دیتے ہیں اس کی عزت نفس. مانگو اللہ سے. اللہ کسی کے دل میں ڈالے تمہاری ضرورت پوری کر سکتا ہے بغیر اس کے کہ تم کسی کے سامنے دستے سوال تراشا. تو سخت مسمت ہے. اور خاص طور پر بیگری جو ایک انسٹیٹیوشن بن گیا ہے, ایک پیشہ بن گیا ہے, وہ تو اسلام کی تعلیمات کے منافی. اور جس طرح کی ہم خیرات بانٹتے ہیں, 5 روپے کا نوٹ دے رہے ہیں مانگنے والوں کو مسجدوں کے باہر, سمجھ رہے ہیں ہم نے حاتم طائی کی خبر کو لات مار دی, حالانکہ حقیقت میں آپ انسٹیٹیوشن آف بیگری کو سپورٹ کر رہے ہیں. کسی ایک کو لے لو, آؤ چلو مجھے اپنا گھر دکھاؤ, مجھے بتاؤ تم واقعی اس قابل ہو یا نہیں ہو, اور پھر اس کی مدد کرے, لم سب کرے. پھر وہ 5 روپے نہیں ایسی دے دے کہ وہ کچھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو. میں نے 1 روپیہ نہیں کہا کہ 1 روپیہ تو اب کوئی شے نہیں رہی, لیکن یہ کہ 5 روپے کا نوٹ بھی آپ نے تقسیم کرنے شروع کر دیے, یہ کیا ہے؟ بس سائلین و فی الرقاب. لیکن دوسری طرف سائل کو جھڑکنا نہیں ہے. ولا اما سائل فلا تنہر, جھڑکو نہیں. اچھا بھائی نہیں, معاف کرو میرے پاس اس وقت آپ کی مدد کے لیے کچھ نہیں, میں کچھ نہیں کر سکتا. تو ان دونوں کے درمیان اصل سے معاملہ ہونا چاہیے. بلکہ یہاں تک بھی فرمایا سائل کو ضرور دو, چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے دروازے پہ آیا ہے. کیا پتا اس کی واقعی الجھن کیا ہے. تو سوال کی مذمت اور سائل کو جھڑکنے کی ممانعت. حتی الامکان خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ, اس نے اپنی عزت نفس اپنی ہتھیلی پر رکھ کر تمہاری سامنے پیش کر دیا, اسے ٹھوک کر تمام. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا, یہ انسٹیٹیوشن آف بیگری جو ہے یہ ایک علیحدہ شے ہے بالکل, اس کا اس سے کوئی تعلق نہ سمجھیے. وفی الرقاب, رقاب جمع ہے رقبہ, گردن. فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ. فک رقبۃ, کسی کی گردن چھڑا دے. اس وقت سب سے بڑی اپلیکیشن اس کی تھی غلاموں کو, کنیزوں کو اپنے پیسے سے خرید کر آزاد کر لیا. بہت بڑی نیکی, بہت بڑی نیکی. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفتر فضائل میں سب سے اونچا کام یہ ہے کہ جن غلاموں کو, جن کنیزوں کو ستایا جا رہا تھا, their owners, their masters, ان کے آقا کو حق حاصل تھا, جو چاہے کریں ان کے ساتھ, قتل کر دے, کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. میری ملکیت ہے, جیسے میری بکری میری ملکیت ہے, میں نے اس کو ذبح کیا, گوشت کھا لیا, تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ میرا غلام تھا, میں نے قتل کر دیا, تم کون ہو پوچھنے والے؟ ان کو حضرت ابو بکر نے خرید کر آزاد کیا اور منہ مانگے دام دیے. حضرت بلال کے لیے امیہ ابن خلف نے اتنی بڑی رقم مانگی, حضرت ابو بکر نے کہا ٹھیک لو. باپ نے کہا بھی ابو قحافہ نے, ابو بکر کو کوئی غلام خریدنا ہی تھا, تو کوئی طاقتور آدمی جو کام آ سکے کہیں, اس کو خریدنا چاہیے. انہیں کیا پتا ابو بکر کس لیے خرید رہا اور کس کے لیے خرید رہا. آج کے دور میں اس کی اپلیکیشن ہوگی. کوئی شخص جو ہے اگر قرض میں اس طرح جکڑا جائے کہ لاکھ ہاتھ پاؤں بارے نکل نہیں سکتا, اس کو کوئی لمپ سم مدد دے کر اس قابل کیا جائے کہ وہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے. یہ نہیں کہ اسے آپ ہر مہینے کچھ رقم دیتے رہے مینٹیننس کے لیے, نہیں. اس سے تو اسی پوزیشن میں رہے گا. یہ بعض مائنورٹی کمیونٹیز کے اندر یہ معاملہ موجود ہے. کوئی بھائی اگر گر گیا ہے کاروبار میں, تو اس کی پھر ایسی مدد کی جائے کہ وہ پھر آپ کی صف میں آ کر کھڑا ہو جائے. ریسپیکٹیبل ممبرز آف یور کمیونٹی وہ اس شکل میں پہنچ جائے. یہ بھی فک رقبۃ اس کی ذیل میں آج کل آئے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, جس سے زیادہ کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ اور کیا چاہیے. لن کے ساتھ جو نفی ہوتی ہے فعل مضارع میں, انتہائی موقد, ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام کو جب تک کہ خرچ نہ کرو ان میں سے جو چیزیں تمہیں پسند ہیں. قمیض پھٹ گئی ہے, بوسیدہ دے دو کسی. یہ نہیں ہے خیرات صدقات, بلکہ جو تمہیں محبوب ہو. لن تنالوا البر, بر کے مقام تک بھی پہنچ سکتے. پھر میں کہہ رہا ہوں, عابد ہو سکتے ہو, زاہد ہو سکتے ہو, علم کا معاملہ ہے, محدث ہو سکتے ہو, مفسر ہو سکتے ہو, فقیہ ہو سکتے ہو, مفتی ہو سکتے ہو, سب کچھ ہو سکتے ہو. قرآن مجید کی روح سے نیک نہیں کہلا سکتے. وآت المال علی حبہ, اب اس میں جو ترتیب میں نے کہا تھا, الاقرب فالاقرب, الاقرب فالاقرب, سب سے پہلے ذوی القربہ, اور اس میں اکثر و بیشتر ہم سے کوتاہی. دور دراز کے لوگوں کے ساتھ نیکی ہو رہی ہے. سگے بھائی کی بیوہ اور یتیم بچے جو ہے وہ محروم ہیں, انہوں نے اس وقت یہ کر دیا تھا, یہ کر دیا تھا. ظاہر بات ہے کہ رشتہ داروں سے تو شکایتیں ہوتی ہیں, یہ تو ہمیشہ ہمارے مخالف رہے جی, ان کی ہم کیسے مدد کریں. اگر تو اللہ کے لیے دینا ہے تو پہلا حق ان کا,
من عب للہ وابغض للہ وعطا للہ ومنع للہ، اللہ کے لیے دیا ہے اگر تو اپنے اس نفس کی جو انتقام کا جذبہ ہے اس کو کچلو، اور جس کا سب سے پہلا حق ہے اس کو پہنچاؤ، حق بحقدار رسید، ذوی القربى والیتامى، جو بے سہارا رہ گئے، باپ کا سایہ نہ رہا، والمساکین، مساکین کسے کہتے ہیں؟ مسکنت کہتے ہیں کم ہمت۔ آپ کو معلوم ہے آج کل ایک مرض کہلاتا ہے نیورستھینیا، آدمی دیکھنے میں ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، لیکن اندر سے اس کی کوئی ہمت ایسے جواب دے گئی ہے کچھ کر ہی نہیں سکتا، وہ ہے مسکین۔ اسی لیے جو فرمایا گیا یہودیوں کے لیے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت کے معنی بھی کمزوری، اور مسکنت کم ہمت، ہمت ختم ہو گئی۔ تو جو اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا رہ سکتا اس وجہ سے کہ اس میں وہ ہمت کم ہو گئی ہے، وہ بھی مستحق ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر، پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے نہ سرائے تھی، نہ کچھ اور تھا، نہ ہوٹل تھے، پھر اگر کئی راستے میں چوری ہو گئی، ڈاکہ پڑ گیا، تو آدمی جو ہے گھر میں خود ہے، کفیل ہے، اچھا ہے، اس وقت کی حالت ایسی ہو گئی۔ ہمارے ہاں بیگرز نے اسی کو ایک بہت بڑا بہانہ بنایا ہوا، جی میں آیا تھا وہاں سے اور یہاں سے اور میری جیب کٹ گئی، سب کچھ چلا گیا، اب مجھے واپس جانے کے لیے کرایہ چاہیے۔ اکثر و بیشتر جھوٹے کیسز ہوتے ہیں، اگر آپ کسی کو پکڑ لیں اور ساتھ لے کر کہیں تحقیق کراؤ تو وہ بھاگ جائے گا، پھر نہیں آئے گا اس وقت سے۔ لیکن یہ کہ ابن السبیل یہ بھی ایک کھاتا ہے۔ وسائلین، یہ ذرا تفصیل طلب محمد، اسلام کی تعلیم بڑی متوازن، ایک طرف سوال کی مذمت ہے، مت اپنا دستے سوال دراز کرو کسی کے سامنے۔ جو شخص ہاتھ پھیلاتا ہے مانگنے کے لیے، وہ اپنی عزت نفس کو ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کرتا، اور آپ ٹھوکر مار دیتے ہیں اس کی عزت نفس۔ مانگو اللہ سے، اللہ کسی کے دل میں ڈالے تمہاری ضرورت پوری کر سکتا ہے، بغیر اس کے کہ تم کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرو۔ تو سخت مسبت ہے، اور خاص طور پر بیگری جو ایک انسٹیٹیوشن بن گیا ہے، ایک پیشہ بن گیا ہے، وہ تو اسلام کی تعلیمات کے منافی۔ اور جس طرح کی ہم خیرات بانٹتے ہیں، 5 روپے کا نوٹ دے رہے ہیں مانگنے والوں کو مسجدوں کے باہر، سمجھ رہے ہیں ہم نے حاتم طائی کی خبر کو لات مار دی، حالانکہ حقیقت میں آپ انسٹیٹیوشن آف بیگری کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کسی ایک کو لے لو، آؤ چلو مجھے اپنا گھر دکھاؤ، مجھے بتاؤ تم واقعی اس قابل ہو یا نہیں ہو، اور پھر اس کی مدد کرے، لمسم کرے، پھر وہ 5 روپے نہیں ایسی دے دے کہ وہ کچھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ میں نے 1 روپیہ نہیں کہا، آج دیکھیں 1 روپیہ تو اب کوئی شے نہیں رہی، لیکن یہ کہ 5 روپے کا نوٹ بھی آپ نے تقسیم کرنے شروع کر دی ہے، یہ کیا ہے؟ وسائلین وفی الرقاب، لیکن دوسری طرف سائل کو جھڑکنا نہیں، فلا اما سائل فلا تنہر، جھڑکو نہیں، اچھا بھائی نہیں معاف کرو، میرے پاس اس وقت آپ کی مدد کے لیے کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ان دونوں کے درمیان اصل میں معاملہ ہونا، بلکہ یہاں تک بھی فرمایا سائل کو ضرور دو، چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے دروازے پہ آیا ہے، کیا پتا اس کی واقعی الجھن کیا ہے۔ تو سوال کی مذمت اور سائل کو جھڑکنے کی ممانعت، حتی الامکان خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، اس میں اپنی عزت نفس اپنی ہتھیلی پر رکھ کر تمہاری سامنے پیش کر دیا، اسے ٹھوکر نہ مارو۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ انسٹیٹیوشن آف بیگری جو ہے یہ ایک علیحدہ شے ہے، بالکل اس کا اس سے کوئی تعلق نہ سمجھیے۔ وفر رقاب، رقاب جمع ہے رقبہ، گردن، فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ۔ فک رقبۃ، کسی کی گردن چھڑا دے۔ اس وقت سب سے بڑی اپلیکیشن اس کی تھی، غلاموں کو، کنیزوں کو اپنے پیسے سے خرید کر آزاد کرتے تھے، بہت بڑی نیکی، بہت بڑی نیکی۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفتر فضائل میں سب سے اونچا کام یہ کہ جن غلاموں کو اور جن کنیزوں کو ستایا جا رہا تھا، their owners, their masters، ان کے آقا کو حق حاصل تھا، جو چاہے کریں ان کے ساتھ، قتل کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میری ملکیت ہے، جیسے میری بکری میری ملکیت ہے، میں نے اس کو ذبح کیا، گوشت کھا لیا، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ میرا غلام تھا، میں نے قتل کر دیا، تم کون ہو پوچھنے والے؟ ان کو حضرت ابو بکر نے خرید کر آزاد کیا، اور منہ مانگے دام پہ حضرت بلال کے لیے امیہ ابن خلف نے اتنی بڑی رقم مانگی، حضرت ابو بکر نے کہا ٹھیک لو۔ باپ نے کہا بھی ابو قحافہ نے، ابو بکر تم کو غلام خریدنا ہی تھا تو کوئی طاقتور آدمی جو کام آ سکے کہیں اس کو خریدنا چاہیے، انہیں کیا پتا ابو بکر کس لیے خرید رہا اور کس کے لیے خرید رہا۔ آج کے دور میں اس کی اپلیکیشن ہوگی، کوئی شخص جو ہے اگر قرض میں اس طرح جکڑا جائے کہ لاکھ ہاتھ پاؤں مارے نکل نہیں سکتا، اس کو کوئی لمپ سم مدد دے کر اس قابل کیا جائے کہ وہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ یہ نہیں کہ اسے آپ ہر مہینے کچھ رقم دیتے رہے مینٹیننس کے لیے، نہیں، اس سے تو اسی پوزیشن میں رہے گا۔
یہ بعض مائنورٹی کمیونٹیز کے اندر یہ معاملہ موجود، کوئی بھائی اگر گر گیا ہے کاروبار میں تو اس کی پھر ایسی مدد کی جائے کہ وہ پھر آپ کی صف میں آ کر کھڑا ہو جائے۔ حکومت کو زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دی، اور یہ فتنہ اتنا بڑا تھا کہ واقعہ یہ ہے کہ اگر اسے کرش نہ کر دیا جاتا تو انقلاب محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام اسی وقت ناکام ہو گا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا سب سے درخشاں باب ہے کہ انہوں نے اپنے عزم اور ہمت اور استقلال اور اللہ پر اعتماد، اللہ پر توکل اور بھروسے کے ساتھ ان دونوں فتنوں کو آئرن ہینڈ کے ساتھ کرش کر دی، اور سال سوا سال ہی میں ان دونوں کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس کو ختم کر کے اس کے بعد انہوں نے جلد ہی اس نظام کا گویا کہ انچارج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا کہ جو خلیفہ ثانی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ توسیع کا جو عمل ہے، توسیع انقلاب محمدی کا عمل بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جاری ہوا، فتوحات کا سیلاب آیا، ایران پوری سلطنت تہس نہس ہو کر رہ گئی، اس کے پرچے اڑ گئے، سلطنت روما اپنے تمام شمالی افریقی مقبوضات سے محروم، مغربی ایشیا سے اسے بے دخل کر دیا گیا، صرف وہ یورپ کے اندر محدود ہو کر رہ گئی۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کے خلاف بھی تو پھر رد عمل ہونا تھا، کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس اٹھنی تھی، تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور اس کے چراغ کو بجھانے کے لیے ایران کی طرف سے رد عمل ظاہر ہوا۔ ہرمزان جو ایک بڑا ان کا جرنیل تھا، اس کی سازش اور ابو لولو فیروز کے ذریعے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ سمجھا یہ گیا تھا کہ یہ ساری عمارت شاید اسی شخصیت کے بل پر کھڑی ہے، لہذا جب میدان سے حضرت عمر ہٹ جائیں گے تو یہ خلافت کی پوری عمارت جو ہے وہ زمین بوس ہو جائے گی۔ لیکن معلوم ہوا یہ عمارت محمد کی بنائی ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، بڑی عظیم عمارت تھی جو حضور نے تعمیر کی تھی، لہذا حضرت عمر کی شہادت سے کوئی فرق واقع نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے میدان میں، اور میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ ان کے میں دور خلافت کے جو 12 سال ہیں ان میں سے پہلے 10 سال بالکل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور کی مثال، اسی تیزی کے ساتھ انقلاب جو ہے آگے بڑھ رہا تھا، فتوحات کا دائرہ پھیل رہا تھا، اور اندرون ملک پورا امن، سکون، اطمینان اور چین تھا۔ لیکن ان کی دور خلافت کے آخری دنوں میں اب یہودیوں کی طرف سے رد عمل اور ایک کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ عبداللہ ابن سبا کے ذریعے سے، کہ جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور منافقت کے پردے کے ساتھ وہ عالم اسلام میں داخل ہوا، اور اس نے چونکہ دیکھ لیا پرانی چمتلش ہے، پرانی چشمک ہے جو قریش کے 2 بڑے قبیلوں کے مابین یا 2 بڑے گھرانوں کے مابین چلی آ رہی تھی، بنو ہاشم، بنو امیہ۔ تو پہلے 2 خلفاء جو تھے وہ نہ بنو ہاشم سے تھے نہ بنو امیہ سے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق بنو تیم سے تھے، حضرت عمر بنی عدی میں سے تھے، لیکن حضرت عثمان اب بنو امیہ میں سے تھے۔ اس کو انہوں نے گویا کہ دکھتی رگ بنا کر پکڑا اور پروپیگنڈا شروع کیا کہ خلافت تو بنو ہاشم کا حق ہے، کیونکہ حضور ہاشمی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا کہ عثمان غاصب تھے رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ ان سے دونوں پہلو جو تھے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر وہ بھی غاصب تھے۔ اس کے ساتھ ہی فتنے کی مختلف شکلیں انہوں نے شروع کی۔ یہ الفتنۃ الکبریٰ کہلاتا ہے ہماری تاریخ میں، عظیم ترین فتنہ، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور ان کی شہادت کے بعد اگرچہ خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آئی، لیکن یہ کہ باہمی خانہ جنگی کا وہ سلسلہ شروع ہوا جو حضرت علی کے دور خلافت جو 5 سالوں پر مشتمل ہے، اس کے دوران مسلسل خانہ جنگی رہی۔ ایک طرف شیعان علی تھے، دوسری طرف شیعان عثمان آ گئے، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے قصاص کے مطالبے کو لے کر سامنے آئے۔ جنگ جمل ہوئی، ایک رات میں 10,000 مسلمان شہید، جنگ صفین میں 74,000 مسلمان شہید ہوئے، جنگ نہروان میں پھر 4,000 مسلمان شہید ہوئے۔ یہ شہادتیں جو چل رہی تھی یہ کس لیے چل رہی تھی؟ کہ جو بھی عمارت خلافت کی قائم ہوئی تھی اب اسے قائم رکھا جائے، اغیار کی طرف سے جو سازشیں ہو رہی ہیں، جو حملے ہو رہے ہیں، اسے ختم کرنے کے لیے ان کا مقابلہ کیا جائے۔ تو یہ اور اس کا یہ دور ختم ہوتا ہے حضرت علی کی شہادت پر رضی اللہ تعالی عنہ،
اور یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ حضرت علی کو شہید کرنے والے وہ خارجی تھے. عبد الرحمن ابن ملجم خارجی طبقے سے تعلق رکھتا تھا جو پہلے حضرت علی کے لشکر کے شامل تھے، لیکن جب حضرت علی نے رضی اللہ تعالی عنہ تحکیم اور ثالثی کی تجویز قبول کر لی تو وہ ناراض ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے حاکم اور حکم، ان الحکم الا للہ، یہ انسانوں کو حکم کیوں بنا لیا گیا؟ اور اس میں اتنی شدت اختیار کی کہ وہ علیحدہ ہو گئے، اس لیے انہیں خوارج کہا گیا. انہوں نے رائے یہ قائم کر لی جو مسلمان کبھی کوئی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے گا وہ کافر قرار پائے گا. جب کافر ہوگا تو گویا کہ مرتد ہے تو واجب القتل، اس کا مال، اس کی عزت سب مباح ہے. یہ ہمارا سب سے پہلا گمراہ ترین فرقہ تھا. انہی میں سے 3 افراد نے بیٹھ کر اسکیم بنائی کہ یہ 3 افراد ایسے ہیں کہ جن کو اگر میدان سے ہٹا دیا جائے تو شاید مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگی ختم ہو جائے اور مسلمان پھر کسی ایک خلیفہ پر راضی ہو جائے. اور یہ تینوں کافر ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. حضرت علی کافر ہیں، ان کو قتل کرنے کی ذمہ داری عبد الرحمن ابن ملجم نے لی. حضرت معاویہ قاتل ہیں، ان کے لیے کسی اور کو اسائن کیا گیا. عمرو بن العاص قاسم ہیں، ان کے لیے کسی اور کو اسائنمنٹ دی گئی. ہوا یہ کہ حضرت عمرو بن العاص وہ تو اس روز فجر کی نماز میں آئے نہیں، ان کی جگہ جو امام تھا وہ شہید کر دیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان پر وار اوچھا پڑا، زخمی تو ہوئے لیکن یہ کہ پھر تندرست ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر بہت کاری وار ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سن 35 ہجری میں ہوگی. یہ جو خلافت راشدہ کا اختتام یا تو سن 35 ہجری میں حضرت علی کی شہادت سے سمجھا جائے گا، یا میری ذاتی رائے ہے کہ نہیں، اس میں حضرت حسن کا دور خلافت بھی شامل ہونا چاہیے. حضرت حسن کو کسی نے نامزد نہیں کیا تھا، نہ انہوں نے اپنی امیدواری کے ساتھ اپنے طاقت کے بل پر خلافت حاصل کی تھی، بلکہ حضرت علی سے جب یہ کہا گیا تھا کہ کیا ہم آپ کے بیٹے حسن کے ہاتھ پر بیعت کر دیں، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نہ تمہیں روکتا ہوں نہ حکم دیتا ہوں، یہ تمہارا معاملہ ہے، تم جسے مناسب سمجھو اس کے ہاتھ پر بیعت کر. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کے ہاتھ پر جو بیعت ہوئی، اب معاملہ یہ ہو گیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک لشکر لے کر شام سے چلے. حضرت حسن 50,000 آدمیوں کے ساتھ ادھر سے نکلے، لیکن یہ ہے کہ انہیں محسوس ہو گیا تھا کہ میرے ساتھیوں میں ایسا فسادی عنصر بھی موجود ہے جو عبداللہ ابن سبا کے ساتھیوں میں سے کہ وہ کسی اچھے کام کو پسند نہیں کرتا. لہذا انہوں نے پھر صلح کی پیشکش کی. حضرت معاویہ کو پیغام بھیجا کہ میں مصالحت چاہتا ہوں، بتائیے شرائط کیا. حضرت معاویہ نے بلینک پیپر بھیج دیا، سادہ کام کہ آپ جو شرائط چاہیں اس پر لکھ دیں، وہ مجھے قبول ہو. حضرت حسن نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرائط لکھ دی، حضرت معاویہ نے قبول کر لی، تو حضرت حسن دستبردار ہو گئے خلافت کے دعوے سے. اور اس کے بعد پھر حضرت امیر معاویہ کی خلافت کی بیعت کی گئی. اس سے پہلے انہوں نے خلافت کی بیعت نہیں لی. یہ ہے سن 41 ہجری اور اسے عام الجماع کہا جاتا ہے، یعنی یہ اختتام ہے مسلمانوں کی خانہ جنگی کے دور کا. پھر جمعیت ایک ہو گئی، پھر عالم اسلام متحد ہو گیا. اب پورا کا پورا عالم اسلام حضرت امیر معاویہ کے زیر خلافت. اور حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ وہ خود ایک صحابی رسول ہے، جلیل القدر صحابی رسول ہے. اور آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہمشیرہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ازواج مطہرات میں سے، تو حضور کے گویا کے برادر نسبت ہی ہوئے. جو چند لوگ جو وحی کے لکھنے پر جو کاتبین وحی جو حضور نے مقرر کیے تھے، ان میں سے ایک حضرت معاویہ بھی ہے. پھر حضرت معاویہ کے لیے حضور کی دعا ہمیں ملتی ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ اسے ہادی ہدایت دینے والا بنا دے اور مہدی بنا دے جو ہدایت یافتہ ہو. تو یہ ان کی شان ہے. اور پھر یہ کہ ان کے زمانے میں جب عالم اسلام متحد ہو گیا، داخلی خلفشار ختم ہو گیا، تو فتوحات کا سلسلہ بھی دوبارہ جاری ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 سالہ دور خلافت میں کوئی توسیع نہیں ہو سکی تھی دارالاسلام کی. کوئی مزید علاقے جو ہے سلطنت اسلامی میں شامل نہیں کیے جا سکے تھے.
اس لیے کہ سارا معاملہ تو داخلی خلفشات کا تھا، جو خانہ جنگی ہو رہی تھی، ایک دوسرے کی تیروں اور تلواروں اور جنگوں سے 1,00,000 کے قریب مسلمان ختم ہو گئے، تو اندر سے گویا کہ موشن تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اور جو بھی نظر تم مانتے ہو یا نظر گزرانتے ہو اللہ کے باب میں، تو اللہ کے وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دور نظر کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں اگرچہ یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کوئی اندرونی کہ اگر نظر مانی جائے، کوئی نظر مانی جائے تو پھر اس کا کوئی پورا کرنا فساد ضروری نہیں ہے۔ ہوا، بلکہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان بکران اور سندھ کے علاقے فتح ہوئے، کابل اور افغانستان کا علاقہ فتح ہوا، ترکستان کے علاقوں کے درمیش قدمی، ادھر یہ ایک میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں تک نظر کا اصل معاملہ ہے، مرکزی شہر میری طبیعت کچھ اس کو قبول نہیں کرتی، مناسبت نہیں ہے میری طبیعت موجود تھی پیشن گوئی کہ اللہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جائے کہ اللہ اگر یہ میرا کام تو کر دے تو پھر میں تیرے لیے اتنی خیرات جو پہلا لشکر کیسر کے شہر پر حملہ کرے گا تو وہ اس طرح کی سودے بازی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنا کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اگرچہ کامیابی نہیں، سوال بھی آیا تھا، میں نے پھر عرض کیا تھا کہ میرے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے، لیکن میں تو صرف اپنا جو بھی ہے ایوب ایک احساس ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، لیکن میں اس کی حرمت کا کوئی اعلان نہیں کر رہا کہ نظر ماننا حرام ہے یا غلط ہے یا مکروہ ہے، میں بھی اس میں جانا چاہتا ہوں، لیکن یہ کہ بس میری طبیعت اسے قبول نہیں کرتی۔ وہی فوت بہرحال یہ سارے کارنامے اپنی حضرات موجود تھے، ان میں سے ہمارے ایک عزیز نے پھر مجھے حدیث نبوی جو ہے وہ پہنچا دی، جس سے کہ میرے اس خیال اور احساس دور خلافت کو خلافت راشدہ میں شامل نہیں، یہ حدیث قدسی ہے، یہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ قرآن مجید یہ حدیث قدسی جو ہے امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کے باہمی معاملات باہمی مشورے سے طے پاتے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سقیفہ بنی سعدہ کے مشورے کے بعد ان کو منتخب کیا گیا اور ان کے ہاتھ لیکن بخاری میں جو یہ دو مقامات پر آئی ہے اس میں یہ صراحت نہیں ہے کہ یہ حدیث مسلمانوں سے مشورہ کر کے یہ کہ نبی کی حدیث نبی حضرت عثمان کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جانشین کے لیے حضرت ابو ہریرہ مشتمل کمیٹی بنا دی، جبکہ جو بڑے سے بڑے جو اصحاب آئی ہے تو اس میں جو جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ حدیث جن کو دنیا میں اسی کا بشارت دے دی گئی تھی، جو عشرہ مبشرہ میں سے ان کے اوپر مشتمل کمیٹی بنا دی کہ آپ لوگ طے کر لیں اور اپنے سے کسی ایک اس اعتبار سے حضرت علی کے ہاتھ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے اور وہ روایت کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا علی خود جو ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے قال اللہ عز و جل فتنے کا دور تھا، حضرت یات النظر عن ابن آدم بشیء لم اقدره علیہ، اگر میں یہ خلافت نظر ماننے کی وجہ سے ابن آدم کو کوئی ایسی شے نہیں ملتی جو میں نے پہلے سے اس کے لیے مقدر نہ طلحہ بھی تیار نہیں، زبیر بھی تیار نظر کا ماننا نہ ماننا اس اعتبار سے گویا کہ بالکل برابر ہے۔ تو حضرت اللہ تعالیٰ نے جو بات پہلے سے طے کی ہوئی ہے اس نظر کی وجہ سے اس ان کے بارے میں لوگوں نے کہا تو حضرت علی نے فرمایا میں نہ حکم دیتا ہوں نہ روکتا ہوں، لیکن حضرت علی معاویہ رضی اللہ عنہ حضور کے قرابت دار بھی ہیں، وہی میں سے بھی ہے، ولكنه شيء استخرج به من البخيل ہر طرح سے جو ہے يعطيني عليه ما لا يعطيني على البخل، خلفشات نہیں ہوا، لیکن یہ ایک ایسی شکل ہے نظر کی کہ جس کے ذریعے سے میں بخیل کے مال میں سے کچھ نکلوا لیتا ہوں، چونکہ انہوں اگر یہ بخل جو ہے اس کے اوپر مسلط رہے اور وہ نظر نہ مانے تو وہ مال نہیں نکالے راستہ میں وہ نہیں حالانکہ خود راشد ہے، نظر کے حوالے سے کم یہ کہ کوئی غربا کا کسی مساکین کا کو فائدہ ہو جاتا ہے تو یہ فائدہ ہے، باقی جہاں تک میری تقدیر ہے میرا فیصلہ ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ تو اس سے میرا احساس تھا اور اس پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایمان کو باہر بنا تو ایمان دلوں میں مطالعے سے ہے، مجموعی مطالعے سے جو ایک ذہن اور مزاج بنا ہے اس میں بعض چیزیں واقعی یہ کہ فٹ نہیں بیٹھتی، اپنی نیکی میں اصل شے ہے ہمدردی میں مال خرچ کرنا، اور اس کے لیے ستون ہے زکوٰۃ، کم سے کم یہ 2.5% تو نکالو، لیکن خلفائے راشدین میں شامل ہے، خلفائے راشدین عام طور پر ہم کہتے ہیں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، یہ تو فرض ہے، یہ تو لازم ہے، لیکن اس کو جو سمجھ لیا بس یہی زکوٰۃ ہی ہمارے ذمے میں ہے، وہ بڑے مواد ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث میں ان فی المال الحق زکوٰۃ ہے، مسلمانوں یہ نہ سمجھنا کہ بس زکوٰۃ ادا کر دے تو تمہارے مال کا سارا حق ادا ہو گیا، ان فی المال الحق صرف زکوٰۃ،
تمہارے اموال میں حق ہے اللہ کا زکات کے علاوہ بھی. ان کا بہت بہت پرسکون وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. یہاں آتا زکات تو ہے ہی ہے، اس سے پہلے جو آ رہا ہے ایک اور یہ صحابی سب جلیل ہے، القدر اس سے آگے کی بات مغیرہ ابن یہ شعبہ additional رضی ہے. اللہ تعالیٰ اسی لیے جب وہ حضرت معاویہ کے پاس انفقو کی جو تکرار ہوتی ہے اگر آپ قرآن نے مجید اپنے بعد ایک جگہ پر سوال کیا صحابہ نے کتنا خرچ تو ہو سکتا ہے پھر فرمایا فسادات پیدا ہو. قل پھر العفو. مختلف لوگ کہہ دو جو بھی ضرورت سے زائدہ دے ڈالو. پھر خانہ Don't جنگی accumulate. 5 برس Don't کی خانہ retain جنگی میں anything. 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان شہید ہو جائیں چکے گے. ہیں، قتل ہو حضور چکے ہیں، نے ہلاک ہو چکے ہیں. اب دوبارہ وہی دور نہ آ جائے. کبھی لہٰذا آپ نصاب اپنا کے جانشین بقدر نامزد پیسہ امیر جمع ہوا معاویہ کہ ریلیکٹڈ آپ پر زکات لیکن واجب انہوں نے ہوتی. دلائل دی. ایسی عجیب بات. دلائل مضبوط. ارکان انہوں دین نے میں کہا سے کہ اب کے بارے صحابہ دنیا سے رخصت کبھی آپ نے وہ معلوم رکھا جماعت حضور جن کا کی اسوہ تربیت ہم اور جانتے ہیں، تزکیہ، مسواک کر جن لی کی ہے، تعلیم پانچے جو حضور ہے نے خود ٹخنے سے اوپر اور کر ان لیے کو ہیں، اندر سے یہ اسوہ پاک ہے. کر ہاں دیا ہے، تھا. یہ ان بھی کی ہے، نیتیں ٹھیک ہے، بالکل سنت پاک ہے. ہو اسوہ تو چکی یہ ہے. کوئی اور صرف نفسانیت آپ ان میں کا نہیں نہیں، رہی تھی. جنہیں ہم وہ کہتے ہیں جماعت اور فقراء صرف صحابہ، ہو چکی. ابو ہریرہ، ابو ذر، لہٰذا سلمان اب جو ہے فارسی، اکثر و بیشتر نو مسلم رضی جو اللہ بعد تعالیٰ کے عنہ فتوحات کے مجمعین، ذریعے سے یہ اسلام لائے فقراء ہیں. صحابہ میں لہٰذا سے ان کے کبھی اندر کچھ نہ نہیں وہ لکھا آپ پختگی کے ہے، پاس. میں نہ نے ان کے بتایا تھا اندر وہ آپ کو تقویٰ ہے، کہ نہ حضرت علی تدین کی ہے، جب شادی نہ ہو رہی اصول تھی حضرت پرستی ہے. فاطمہ سے کوئی اسلام مکان کی خالی پوری کہا لے کے تعلیمات جو جائے. ہے ایک وہ ان انسان کے نے وجود کے ہجرہ اندر دیا ہے اپنے ان کے مکان شعور کا، کے اس اندر میں گہری حضرت اتری ہوئی فاطمہ نہیں رضا ہے. لہٰذا اب صورتحال وہ نہیں رہ سکے گی جو حضرت ابو بکر یا حضرت عمر قانون عثمان یہی یا ہے حضرت حلال سے علی کماؤ. لہٰذا آپ اگر ایک حد سے آگے بڑھ جائے تو زکات دے دو، باقی تمہارے اختیار میں ہے. دینا چاہو دو، نہ دینا چاہو نمبر رکھو. 1 یہ کہ اصحاب قانون اس سے شجرہ میں آپ کو شامل پابند جن کبھی بھی 1400 آپ نے یا جبر نہیں 1800 کیا. افراد نے ایمرجنسی حضور میں سے بھی بیعت جبر کی نہیں. تھی صلح ایک حدیبیہ واقعہ سے آتا متصل ہے القب کہ اس حضور درخت کو کے کئی نیچے وقت بیٹھ کا کر جس کے فاقہ بارے میں تھوڑی دیر سورہ کے بعد فتح میں حضرت فرمایا ابو گیا بکر آئے. کہ لقد آپ رضی نے چہرے اللہ سے عن پہچان لیا کہ المؤمنین فاقے سے. اذ یبایعونک حضرت عمر آئے، تحت الشجرہ. پہچان لیا کہ اللہ ان فاقے تمام سے. اہل ایمان